جسے ایک بہن نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں مور کے پنکھ تھے جب کلاشنکوف کی گولیاں اس کا سینہ چھلنی کرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ محلے میں جو اکا دکا مرد گھروں میں موجود تھے وہ بھی گھروں میں دب کر بیٹھ گئے۔ اس کی سگی بہن نے گھر کے بیرونی دروازے کو تب تک اندر سے تالا لگائے رکھا تھا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ اب اس کے بھائی کی جان نکل گئی ہی ہوگی۔ جب پہلی گولی اسے لگی تھی تو وہ گھر کی جانب دوڑا تھا، مگر گولی عین دل کے مقام پر لگی تھی۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا تھا۔ اس کا نام شامیر فیصل تھا۔ پیشے کے لحاظ سے ریڑھی باندھ تھا اور گاؤں گاؤں جا کر ریڑھی پر سبزیاں بیچتا تھا۔ اس کی فیملی میں محض ایک اس کی بہن تھی جس سے وہ شہزادیوں کے مانند رکھتا تھا۔ اس کی بہن کا نام فہمیدہ فیصل تھا جو کہ کمپیوٹر سائنس میں ایم فل کر رہی تھی۔ یہ بات روز روشن کی طرح یاد تھی کہ وہ محض سبزی بیچ کر اپنی بہن کی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا رکھا تھا اور کرائے کی مد میں ملنے والی رقم وہ فقط بہن کی تعلیم پر خرچ کرتا تھا، باقی جو کچھ بچ جاتا تھا وہ جمع کر کے رکھ لیتا، جبکہ اپنی مزدوری سے وہ بہن کی خواہشات اور خوراک پوری کرتا تھا۔ غریب غربا کی اس کالونی میں جو چند سفید پوش لوگ تھے ان کی لڑکیوں سے بھی اچھے اور مہنگے کپڑے اپنی بہن کو دلاتا تھا۔ اس کی بہن کو مختلف پرندوں کے پر جمع کرنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا وہ اپنی محنت مزدوری کے دوران ملنے والے پرندوں کے پر بھی جمع کرتا تھا۔ اس کے علاوہ شکاری حضرات سے بھی رابطے میں رہتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی پرندہ شکار کر کے لاتے تو شامیر فیصل جا کر اس پرندے کا نام، خصوصیات، اس کا مسکن، تفصیلات کے ساتھ پوچھنے کے بعد وہ پر لا کر اپنی بہن کو دے دیتا تھا اور پرندے کا نام بھی بتاتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ڈائری بنا رکھی تھی جس پر وہ یہ درج کرتا تھا کہ فلاں پرندے کا پر اس نے کس جگہ، کس شخص اور کتنی محنت سے لیا۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر کی گئی تگ و دو کا اس نے کبھی حساب تک نہیں رکھا تھا، بس اس کی بہن کے چہرے پر چھائی خوشیوں بھری میں ایک مسکراہٹ ہی اس کی تمام محنت کا پھل تھی۔ محلے کا سب سے شریف النفس نوجوان شامیر فیصل تھا۔ تقریباً تمام محلے دار اس سے خوش تھے، سوائے چند ایک اس کے ہم عمر اوباش لڑکوں کے جن کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ دوسری طرف وہ بہن جس کی خوشیوں کی خاطر اپنی دہاڑی چھوڑ کر وہ پرندوں کے پر جمع کرنے چلا جایا کرتا تھا، اس نے بھائی کی غیر موجودگی میں اپنے کرایہ دار سے راہ و رسم بڑھا لی جو بعد ازاں ناجائز تعلقات میں بدل گئے۔ ان تعلقات کی خبر شامیر فیصل کو بھی ہوگی، مگر اس نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے اپنی بہن سے تصدیق کر لینا بہتر سمجھا۔ لہٰذا جب اس نے اپنی بہن سے اس متعلق بات کی تو اس کی بہن نہ صرف صاف مکر گئی بلکہ اپنی مری ہوئی ماں کی قسم بھی کھائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ نکلا ہوا چاند کبھی چھپتا نہیں، بالکل اسی طرح یہ بات بھی زیادہ دن تک شامیر فیصل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ اور ایک دن جب وہ پھیری کرنے کے لیے گیا تو اپنی رقم گھر بھول گیا۔ ریڑھی کو ساتھی کے حوالے کر کے وہ گھر سے رقم اٹھانے آیا تو اس نے اپنے کرایہ دار کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ لیا اور اپنی غیر موجودگی میں کرایہ دار کو گھر سے نکلتا دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ محلے والے ٹھیک کرتے ہیں، مگر اس نے صبح اپنی بہن سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی اور رقم اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ شام کو آتے ہی سب سے پہلے اس نے کرایہ دار کو 2 دن کے اندر گھر خالی کرنے کا کہا اور پھر اپنی بہن سے اس بابت سوال کیا کہ آج صبح میری غیر موجودگی میں یہ کرایہ دار گھر کیوں آیا تھا؟ فہمیدہ فیصل نے اب بھی اپنے گناہ اپنے بھائی سے چھپاتے ہوئے کہا کہ ہمارے کمرے میں ایک رسی کا ٹکڑا پڑا تھا جسے دیکھ کر میں نے سانس سمجھ لیا اور ڈر گئی تو کرایہ دار کو آواز دی۔ اس نے آ کر دیکھا تو رسی کا ٹکڑا تھا۔ شامیر کے دل میں وسوسہ پیدا ہو چکا تھا، مگر اب کی بار بھی وہ بہن کی وضاحت پر مطمئن ہو گیا اور اس نے بجائے تحقیق کرنے کے بات کو رفع دفع کر دیا، کیونکہ کرایہ دار گھر چھوڑ کر دوسری گلی میں منتقل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اس کی بہن اور کرایہ دار گناہ لذت کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اب کرایہ دار نہ آتا تو اس کی بہن گھر سے اکیڈمی پڑھانے کے نام پر نکلتی اور جا کر اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارتی۔ شامیر فیصل اپنی بہن کو کرایہ دار کے پاس اپنی آنکھوں سے جاتے دیکھ
शाह मीर फैसल ने अपनी बहन को किराएदार के पास अपनी आंखों से जाते देखा तो उसके पीछे मौका पर पहुंच गया, जहां वो दोनों अपनी हवस बुझाने में मसरूफ थे। शाह मीर फैसल ने अपनी बहन को घर जाने का कहा तो उसकी बहन ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने महबूब से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बसूरत दीगर कोर्ट मैरिज करने की धमकी दी। शाह मीर फैसल के पास उस वक्त बात को टालने के सिवा और कोई चारा ना था, लिहाजा उसने बहन की बात मान ली और उसे घर लेकर आ गया। घर आकर वो अपनी बहन से इंतहाई सख्ती से पेश आया। साबका किराएदार के साथ उसकी शादी करने से साफ साफ इनकार कर दलील ये दी कि जो शख्स निकाह तक इंतजार नहीं कर सकता और तुम्हें पाकीज़ा नहीं रहने दिया, वो शख्स शादी के बाद भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। उसकी बहन ने यह दलील मानने से इनकार कर दिया तो शाह मीर फैसल ने अपनी बहन से मोबाइल छीन लिया, उसे अब एक कमरे में बंद करके लाक लगा दिया। काम पर जाने लगा। ना जाने किस तरह उसकी बहन ने अपने महबूब से राब्ता दोबारा बहाल कर लिया और अपने भाई को जान से मरवाने पर रजामंद हो। इसके लिए एक किराए के कातिल का इंतजाम किया गया, जिसको पैसों की एवज वो सोने की चैन और अंगूठी दी गई थी, जो शाह मीर फैसल ने बड़े शौक से अपनी बहन को बनवा कर दी। आज जब शाह मीर फैसल कहीं से अपनी बहन के लिए सफेद मोर के पंख ला रहा था तो घर की दहलीज के ऐन सामने कलाशनकोफ की गोलियों से भून दिया। पहली गोली लगने पर वो घर की तरफ भागा, मगर मुंह के बल गिर पड़ा। कातिल जिसने कत्ल के पैसे लिए थे वो शाह मीर के सर पर पहुंचा और उसको सीधा किया और यूं पूरा ब्रेस्ट उसके सीने में उतार दिया। मोहल्ले में मौजूद इक्का दुक्का मर्द फायरिंग की आवाज सुनकर घरों में दबक कर बैठ गए। जब आवाज बंद हो गई तो काफी देर बाद फमीदा ने दरवाजा खोलकर रोना पीटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले की बाकी औरतें भी बाहर निकल आईं और साथ ही साथ कुछ बुजुर्ग मर्द भी बाहर आ गए। जब लोगों ने शाह मीर फैसल की लाश देखी तो हर कोई यूं रोने लगा जैसे उनका सगा बेटा मर गया। पुलिस को इत्तला दी गई। मोहल्ले के लोगों ने सीधा उसकी बहन पर शक का इजहार किया। फमीदा फैसल पुलिस के सवालात के सामने चंद मिनट भी न टिक पाई और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने अपने आशिक के जरिए किराए के कातिल का इंतजाम किया। किराए का कातिल उसी मोहल्ले का एक ओबाश लड़का था। यूं फमीदा फैसल, उसका आशिक और किराए के कातिल तीनों गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंच गए। मगर फमीदा के अमल ने साबित कर दिया कि औरत जब बहकावे में आ जाए सांप की मानंद अपनी औलाद को भी खा जाती है। तो प्यारे सामीन, अगर हमारी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना।